بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت جو وطن عزیز پاکستان کے حالات ہیں اور جس طرح ہم سیلاب کے بحران میں ہیں، جو سیلاب آیا ہے، اس میں جو ضرورت ہے وہ قومی وحدت اور اتحاد کی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ 75 سال میں ایسا سانحہ ہے جس پہ قوم میں تقسیم موجود ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے میں سیلاب زدگان کی امداد کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی تعاون کرنے کے لیے آپس میں تیار نظر نہیں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے وزرائے اعلیٰ کا اجلاس بلایا، پی ٹی آئی سے منسلک وزرائے اعلیٰ اس میں شریک نہیں ہوئے، وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی ایسی آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہو سکی کہ جس میں ساری جماعتیں بیٹھ کے یہ طے کریں کہ جن کے اوپر ہم نے حکومت کرنی ہے، جن کے اوپر ہم حکمران ہیں، جن سے ہم ووٹ لیتے ہیں، ان غریبوں کا ساتھ کیسے دینا ہے۔ وزیر اعظم ہمیں نظر آتے ہیں، آرمی چیف ہمیں نظر آتے ہیں، کوئی چیدہ ہمارا کوئی سیاسی لیڈر بھی کہیں نظر آ جاتا ہے، لیکن یا فوج میدان میں نظر آ رہی ہے یا مذہبی طبقہ میدان میں نظر آ رہا ہے۔ الخدمت ٹرسٹ والے ہیں، سندھ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، بلوچستان میں بیریا ٹاؤن والے ہیں، اس کے بعد البرہان ہے اور کئی دارالسلام والے ہیں، یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اخوت والے ہیں یہ، اور عوام انڈیویجولی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کوئی مدد کرے، لیکن بہت سارے اب بھی سندھ میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہے اور وہاں پر فوج کے بغیر نہیں جایا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ روز سعودی عرب کے جو پاکستان میں سفیر ہیں نواف سعید المالکی، وہ جو سعودی عرب نے امداد شروع کی ہے، ابھی آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ 3 دن پہلے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے حکم پر سعودی عرب میں ایک قومی کمپین شروع ہوئی ہے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے، اور اس میں اب تک کوئی 25 ملین ریال جو ہے وہ لوگوں نے دیا ہے۔ لیکن امدادی سلسلہ شروع ہوا ہے، ان کے جہاز اتر رہے ہیں، کراچی میں اترے، وہ امداد خود لے کر سعودی سفیر سیون شریف اور ان علاقوں میں گئے جہاں اب بھی پانی کھڑا ہے۔ یعنی جذبہ ہے لوگوں میں۔ ہمارے دوست ممالک بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس بحران سے زیادہ ہم پاکستان کی مدد کریں۔ یورپی یونین کے بھی اعلانات آ رہے ہیں، امریکہ کے بھی آ رہے ہیں، برطانیہ میں آپ دیکھیں کہ مسلسل متحدہ عرب امارات جو ہے سب سے زیادہ اب تک جو امداد ہے وہ متحدہ عرب امارات سے آئی ہے۔ ان کے 30 سے زیادہ جہاز اب تک آ چکے ہیں، قطر سے، ترکی سے اور باقی بھی، اردن سے، جو جتنا کر سکتا ہے کر رہا ہے، لیکن پاکستان کو کہیں زیادہ ضرورت ہے اور عالمی دنیا ہماری حرکتیں دیکھ رہی ہے۔ بڑی معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں۔ اب دیکھیے خیبر پختونخوا میں خان صاحب کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی، پنجاب میں ان کا اتحاد ہے قاف لیگ کے ساتھ، چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، بلوچستان میں مخلوط نظام ہے، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی ہے، آزاد کی۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جو اگلا مرحلہ ہے اس کی تکمیل کیسے ہوگی اگر یہ سارے ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے؟ بعض اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی صدر صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، آرمی چیف تو مسلسل لگے ہوئے ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ ان بحرانوں سے نکلنے کا راستہ قومی وحدت ہے، اتحاد ہے، آپس میں بیٹھنا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو قومی مسائل ہیں، سیاست اپنی اپنی کریں آپ، جو قومی مسائل ہیں ان پر تو آپ بیٹھے، کب تک آپ مانگتے رہیں گے؟ ٹھیک کہا ہے وزیر اعظم نے کہ اب ہم کسی دوست کو فون کریں یا اس کے پاس جائیں، وہ یہی سمجھتا ہے یہ مانگنے آئے ہیں۔ یہ کوئی ایک دن میں دن نہیں آیا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ 3 ماہ میں یہ ہو گیا ہے۔ یہی حالت خان صاحب کے دور میں بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، جو ہم قرضے لیتے ہیں ان پہ سود چڑھ رہا ہے، ان کی ادائیگیاں کرنی ہے اور ہم ایک بحران میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ابھی جو اس وقت صورتحال ہے،
کہ آپ کے ملک میں جو فصل آئی ہوئی تھی تاجروں نے وہ بھی مہنگی کر دی، ذخیرہ اندوزوں نے اس کو بھی روک لیا۔ اب ضرورت ہے کہ پیاز ہو، ٹماٹر، جو روز مرہ کی اشیاء ہیں ان کو فوری طور پر خواہ وہ ایران سے منگوائیں، خواہ وہ کسی اور ملک سے منگوائیں۔ اگر انڈیا سے آپ کو موجودہ ایمرجنسی حالات میں جو روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں بات کرنی پڑتی ہے تو ایک قومی کنسنسس کر کے بات کیجئے۔ 300-400 روپے کلو ٹماٹر پہنچ گیا ہے، پیاز کا یہی حال ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے، یہ مرکز حل نہیں کر سکتا، یہ صوبوں کو حل کرنی ہے، یہ ضلعی نظام کو حل کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک دکان پہ ایک چیز 2 روپے کی ہے، دوسری پہ 3 کی ہے، تیسری پہ 4 کی ہے، کسی پہ 5 کی ہے۔ یہ لوکل مجسٹریٹ اور اے سی کا کام ہے، یہ لوکل جو آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ان کا کام ہے۔ لوگوں کو اگر روٹی نہیں ملے گی، لوگوں کے بچے بھوکے ہوں گے تو پھر حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ حالات کی اصلاح کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ان حالات میں الیکشن کیسے الیکشن ہو سکتا ہے؟ 70% پاکستان ڈوبا ہوا ہے، 15,000 گاؤں متاثر ہوئے ہیں، 7-8 ہزار زمین سے ہی ختم ہو گئے، ان کا یعنی سارا کچھ ہی چلا گیا۔ الیکشن کے لیے بھی ماحول چاہیے۔ پھر ایک طرف 12 پارٹیاں ہیں، ایک طرف ایک پارٹی ہے، وہ 12 مانیں گی، وہ حکومت میں ہے۔ کوئی ایسا حل نکالے، مل بیٹھیں، اپنی قوم کا سوچیں، کو 3 سے 6 ماہ طے کر لیں کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی، یہ مقدمے بھی روک لیں۔ میں تو اس کا بھی قائل ہوں کہ عدلیہ سے گزارش کی جائے کہ جناب گزارش یہ ہے کہ ہم سارے سیلاب میں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکل رہے ہیں، اپنی بچوں کی، اپنی قوم کی، اپنی بیٹیوں کی، لہذا 3 مہینے تک آپ مہربانی کریں ہمیں تاریخیں دے دیں، اگر ممکن ہو۔ مجھے نہیں پتا، ویسے ہو تو سکتا ہے، تاریخوں پہ تاریخیں تو پڑتی رہتی ہیں، تو ایک بار لمبی تاریخ 3 ماہ کی ہو جائے، قانون اگر اجازت دیتا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ کر لیا جائے اور عوام کی مدد کے لیے نکلا جائے۔ دیکھیے اگر ہم سارے مل کر نکلیں گے اللہ کی مدد آئے گی اور لوگ بھی ہماری مدد کریں گے، نیت ٹھیک ہوگی تو۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما نوی۔ اگر نیت ٹھیک ہو، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہم زمین والوں پہ رحم کریں گے تو آسمان والا بھی اسباب پیدا کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارا برادر ملک ہے، ہمارے عقیدت کا، احترام کا، محبت کا تعلق ہے، ہمارا دینی مرکز ہے مکہ اور مدینہ۔ سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے 3 دن پہلے اپنی قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ مدد کریں پاکستان کے لیے، اور ایک قومی مہم شروع کی ہے۔ اب تک 2 دنوں میں کوئی اس میں 25 ملین سے زیادہ ریال لوگوں نے جمع کروایا ہے اور جمع ہو رہا ہے۔ خود آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے جو سفیر ہیں پاکستان میں، نواف سعید المالکی، وہ نکلے ہیں اور وہ ان علاقوں میں سندھ کے گئے جہاں پانی کھڑا ہے، کشتیوں میں بیٹھ کے۔ ان کے ساتھ جو مرکز ملک سلمان ہے، جسے ملک سلمان ایڈ سینٹر کہتے ہیں، جو امداد کا بنا ہوا ہے، اس کے جو پاکستان میں ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر خالد عثمانی، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، وہ گئے ہیں، جا کے انہوں نے تقسیم کیا ہے، خود لوگوں سے ملے ہیں۔ یہ ضرورت ہے ہماری، پاک فوج نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ ہم ایک اعتماد دیں اپنے دوستوں کو، اپنے دوست ممالک کو، ہم عالم اسلام کی تنظیموں، عالم عرب، یورپ، امریکہ، کہ بھئی آپ پاکستان آئیں، آ کے ہمارے بہن بھائیوں کی مدد کریں، آپ کو ہر طرح سے ہم سہولت دیں گے۔ وزیر اعظم کا یہی ویژن ہے، پوری قوم کا یہ ویژن ہے، ریاست کا یہ ویژن ہے
کہ جو پاکستانیوں کے لیے آگے کچھ کرنا چاہتا ہے ہم اس کو سہولت دیں گے۔ 75 سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ ہم آپس میں ہی تقسیم ہیں، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئے ہوئے۔ میری اپیل ہے کہ جو سعودی عرب کی حکومت نے اور سعودی عرب کے جو مرکز ملک سلمان نے قومی مہم چلائی ہے، جو سعودی عرب میں صاحب ثروت لوگ ہیں، جو پاکستانی بھی ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، وہ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے۔ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، آپ اللہ کے کنبے کی مدد کریں گے، اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ ایسی بات نہیں ہے، جو کر سکتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، میں تمام علماء، خطباء، ائمہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نکلیں۔ ماشاءاللہ پاکستان کی جو دینی طبقہ ہے، مسجد، مدرسہ، مدارس نے، میں نے جیسے عرض کیا، بڑی بڑی مدد کی ہے۔ یا فوج نظر آتی ہے یا یہ نظر آ رہے ہیں، اخوت ہے، خدمت والے ہیں، دارالسلام والے ہیں، اور بھی کئی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا عیدگاہ شریف راولپنڈی سے صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان وہ پہنچے وہاں سیلاب کے علاقوں میں۔ یہ ایک جذبہ ہے لوگوں کی مدد کے لیے۔ اور یہ بھی دیکھا جائے اس وقت کہ ضرورت کیا ہے۔ بعض جگہ پہ اناج ضرورت کے مطابق پہنچ چکا ہے، وہاں اناج کی ضرورت نہیں، وہاں دوائیوں کی ضرورت ہے، وہاں پر مچھردانیوں کی ضرورت ہے، کہیں پہ سارا کچھ ہے، وہاں اس وقت گھر کی تعمیر کی ضرورت ہے، تعمیر کا سامان چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ جب واپس آئیں گے اپنے ازبکستان کے دورے سے تو انشاءاللہ وہ اس پر ضرور غور و فکر کریں گے کہ مختلف جو ادارے ہیں ہمارے، جیسے الخدمت والے ہیں، جیسے اخوت والے ہیں، ان کے کام، مختلف کام سپرد کر دیے جائیں یا علاقے سپرد کر دیے جائیں۔ البرہان والے، وہ بھی ماشاءاللہ نوجوانوں کی ٹیم ہے، وہ بھی میدان میں نکلے ہیں۔ ہمارے ایک الفاروقیہ کے فاروقیہ ٹرسٹ والے ہیں مولانا زبیر صدیقی، میں اس لیے کہ وہ خود بیمار آدمی ہے، لیکن وہ بلوچستان میں ان علاقوں میں وہ پہنچے ہیں پیدل، تو ان کو شاباش دینی چاہیے۔ بحریہ والے ہیں، نظر آ رہا ہے اندرون سندھ میں وہ لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو چونکہ ماشاءاللہ بحریہ ٹاؤن کے بعد بہت وسائل ہیں، ہیلی کاپٹر بھی ہیں، باقی بلوچستان کے اندر باقیوں کو بھی آگے آنا چاہیے، وہ بھی آگے آئیں اور مدد کریں لوگوں کی۔ اور یہ جو پاکستان میں کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں یا یہ جو ہمارے بڑے بڑے کیا ہیں، یہ ہاؤسنگ کی جو سوسائٹیاں ہیں، ان کے مالکان کو ذمہ لینا چاہیے۔ کوئی 500 گھر اپنے ذمہ لے، کوئی 1000 گھر لے، کوئی 2000 لے، اور ایک کنسنسس کیا جائے، بیٹھا جائے این ڈی ایم اے کے ساتھ اور باقی اداروں کے ساتھ کہ اچھا کمفرٹیبل گھر کتنے میں بن سکتا ہے۔ ہماری رحمت للعالمین ایک فاؤنڈیشن ہے جو ابو بکر صدیق صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ عالم عرب میں بہت سارے لوگ ہیں جو تیار ہیں پاکستان میں آگے، ہمیں فیسیلیٹیشن کرنی ہے، ہمیں سہولت دینی ہے لوگوں کو۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا، اور یہ کب ہوگی؟ جب ہم آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں گے۔ اب مرکز والے کہیں پنجاب میں، پنجاب والے کہیں نہیں یہ مرکز سے آ رہا ہے، خیبر پختونخوا والے کہیں یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں چلیں صدر مملکت سب کو بٹھا لیں، اور پھر میڈیکل، اس وقت جو آگے سردیاں آنے والی ہیں اس کو دیکھیں آپ، پھر میڈیکل کے مسائل ہیں، لوگ بیچارے سانپ آ گئے ہیں اور آگے ہیں، اس سے پریشان ہیں۔ تو ہم سب کو نکلنا چاہیے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے، ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے نقصان ہوگا۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے،
یہ ضلعی سطح کے مسائل ہیں۔ وزیر اعظم نے پیاز اور ٹماٹر کی قیمت مقرر نہیں کرنی، یہ لوکل مجسٹریٹ اور لوکل اے سی اور پرائس کنٹرول والوں کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ ایک دکان پہ 2 روپے کی چیز ہے، دوسری دکان میں 4 کی کیوں بک رہی ہے، دوسری 10 کی کیوں بک رہی ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کو پکڑیں، سزائیں دیں، معاملہ پھر آگے بڑھے گا، پھر بہتر ہوگا۔ ٹھیک کہا ہے وزیر اعظم نے۔ ناظرین، میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم آپس میں نہیں سر جوڑ کر بیٹھتے تو اب تو ہمارے دوست بھی جو ہیں وہ بھی تھک گئے ہیں۔ دنیا میں اپنا اپنا مفاد دیکھا جا رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ وہ ٹھیک کہا میاں شہباز شریف صاحب نے، یہ حالت ہماری پچھلی حکومت کے ساتھ بھی یہی تھی، پہلے بھی یہی تھی کہ لیکن پہلے تھوڑا سا ہمارے جو دوست تھے وہ خیال کر لیتے تھے، اب وہ خود بھی اپنے مسائل کا شکار ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کیوں نہیں ہم اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ، ٹورزم، ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف ہم اپنا ٹورزم ٹھیک کر لیں تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، بہت سارے مصائب سے ہم بچ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں بہت غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، اور بہت اچھی سمت جانے کے لیے بہت اچھی سوچ چاہیے ہوتی ہے۔ کسی کو تو آگے قدم بڑھانا ہوگا، صدر مملکت قدم بڑھائیں، وہ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ پاکستان میں اگر خدا نخواستہ عدم استحکام آئے گا تو ہمارے وہاں بھی ہمارے گھروں میں بھی عدم استحکام آ جائے گا۔ اس لیے اس طرف توجہ دینی بہت ضروری ہے اور اسی پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہم دعوت دے رہے ہیں اور آج جمعہ کا دن ہے۔ سب سے پہلے تو میں ملک بھر کے علماء، مشائخ، ائمہ اور خطباء سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خطبات جمعہ میں عوام الناس سے اپیل کریں کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے تعاون کریں۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دعا بھی کریں۔ دعا کے بغیر تو پہلے تو اللہ ہے، اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے معافی بھی مانگے۔ دوسری بات جو میں آج ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سارے نامساعد حالات میں ایک امید کی کرن ہے، اور وہ ہے کہ اگر ہم متحد ہو جائیں، ہمارا اتحاد ہمیں سب مصائب اور مسائل سے نکال سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وہ کریم کرم کر دے اپنا اور فضل کر دے، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، پیار اور اخوت پیدا کر دے۔ اور یہ جو سیلاب کی صورتحال میں ہمارے بہن بھائی ہیں، رب العزت جلد از جلد ان کے لیے غیب سے مدد فرما دے اور ان کے لیے بحالی کے اسباب پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔